بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن حدیث کی ماہر اور میدان حدیث کی عظیم شخصیت امام حاکم رحمہ اللہ، آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی، کن کن سے آپ نے علوم دینیہ اور علوم حدیث حاصل کیے، اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ امام حاکم رحمہ اللہ، آپ کا اسم مبارک محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم ابن البیہ نیشہ پوری رحمہ اللہ ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ 321 ہجری کو آپ کی ایران کے مشہور شہر نیشہ پور میں ولادت ہوئی، 321 ہجری کو۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ کے جو القاب ہیں، جس طرح ابن البیہ ہے یا حاکم ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن البیہ آپ کو آپ کے ابا و اجداد میں ان کا جو تجارت اور کاروبار تھا، اس وجہ سے آپ کو ابن البیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو حاکم کا لفظ آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ نیشہ پور کے قاضی مقرر ہوئے اور بہترین اور عمدہ فیصلے کرتے تھے۔ بہترین اور عمدہ فیصلوں کی وجہ سے آپ کو حاکم کہا گیا۔ اس کو امام ابن خلکان نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں انما عرف بالحاکم لتقلدہ بالقضاء، ان کو حاکم اس لیے کہا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ حاکم مشہور ہو گئے کیونکہ وہ قضاء کے عہدے پر فائز تھے، اور اس عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کو حاکم کہا گیا۔ امام حاکم رحمہ اللہ، آپ نے اپنے والد سے ہی شروع میں ابتدائی طور پر علوم دینیہ حاصل کیے۔ آپ کے والد بلند پایا عالم دین تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ، آپ نے جن جن لوگوں سے پڑھا یا جس طرح آپ نے اسفار کیے، اس میں بنیادی جو آپ کے پہلے 20 سال تھے وہ نیشہ پور میں ہی گزرے۔ وہاں سے آپ نے مختلف علماء ذی اہتشام سے، علماء حدیث سے علوم حاصل کیے، جن میں آپ کے والد بھی شامل ہیں بنیادی طور پر۔ پھر اس کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ کے حوالے سے جو مختلف کتب میں محدثین اکرام نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ نیشہ پور میں تقریباً 1000 اساتذہ سے آپ نے علوم دینیہ حاصل کیے اور علم حدیث حاصل کیا۔ اور پھر اس کے بعد 1000 وہ اساتذہ تھے جن کا تعلق نیشہ پور سے نہیں تھا، بلکہ ان کا تعلق حجاز مقدس سے تھا، عراق سے تھا، خراسان سے تھا اور ماوراء النہر سے تھا۔ بعد نے ہمدان بھی کہا ہے، اور بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے 2 اسفار کیے، لیکن عمومی طور پر جو کتابوں میں ملتا ہے مختلف جگہوں سے جمع کر کے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ نے اس طریقے سے مختلف علاقوں سے بھی جا کر، بلکہ بعض محدثین اکرام نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کثیر الاسفار تھے، بہت زیادہ آپ نے سفر کیے۔ بعض محدثین اکرام نے آپ کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، سمع من جماعت لا یحصون کثرتا، فرماتے ہیں کہ ایک پوری جماعت سے آپ نے سنا اور اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنی زیادہ اس کی کثرت ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ مُوجَمَ شُيُوخِهِ يَقْرُبُ مِنْ أَلْفَيْ رَجُلٍ، فرماتے ہیں کہ آپ کے جو شیوخ کی ایک موجم ہے، یعنی جس میں آپ کے شیوخ کے احوال کو لکھا گیا ہے، وہ 2000 افراد ہیں اس میں۔ تو اب جو اس کے علاوہ ہے وہ کتنا ہوگا اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن محدثین اکرام نے 2000 تک تقریباً آپ کے اساتذہ کی تعداد بتائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے کثرت کے ساتھ کثیر لوگوں سے سنا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اساتذہ سے کیسے بندہ سن سکتا ہے؟ تو جو زیادہ سفر کرتے ہیں، زیادہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے حدیث لیتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ان کو اپنے اساتذہ میں شامل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر وہ زیادہ سے زیادہ افراد سے علم حدیث یا علوم دینیہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ وہ لوگ تھے جن سے آپ نے علم سیکھا۔ 20 سال کی عمر کے بعد پھر آپ نے دیگر علاقوں کا سفر کیا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے جن لوگوں کو پڑھایا، جن لوگوں کو علوم دینیہ اور علوم حدیث جن لوگوں تک پہنچائے، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ ان میں جو معروف چند ایک نام ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان میں امام دارقطنی ہیں، بڑے معروف مشہور امام ہیں۔ امام دارقطنی جن نے سنن بھی لکھی ہے وہ شامل ہے۔ ابو العلا واسطی ہیں، اور امام بیہقی آپ کے شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر ابو یعلا
ابو یعلا قزوینی ہیں اور امام ابو القاسم کشیری ہیں، یہ امام حاکم رحمہ اللہ کے تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں مقام عطا فرمایا تھا اس کے معترف تمام محدثین کرام رہے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں نے آپ پر تشیع کا داغ لگانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، ایسے الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ کا دامن اس سے پاک ہے، اور المستدرک للحاکم جو کتاب ہے وہ ہمارے ہاں قابل قبول ہے۔ اس میں سے کچھ ایسی روایات ہو سکتی ہیں، وہ کئی زیادہ کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں، روایات کو دیکھ کر ہم کسی کا نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ کا جو محدثین کرام کے ہاں ایک مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں ابن خلقان یہ فرماتے ہیں، امام اہل الحدیث فی عصرہ، وہ اپنے زمانے کے محدثین کے امام تھے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین۔ وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اتنے القابات کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ اور ابو حازم عبدوی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا وَقَانَ امام اہل الحدیث فی عصری، اپنے زمانے کے محدثین اکرام کے بہت بڑے امام تھے۔ اور امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ آپ کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں، کانا اماما جلیلا، بہت بڑے امام تھے، وحافظا، اور حافظ تھے، اتفقا علی امامتہ و جلالتہ، آپ کی امامت اور آپ کی بزرگی اور آپ کے مقام و مرتبہ پر محدثین کرام کی طرف سے اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعی الکبری میں یہ فرمایا ہے۔ اور شمس الدین ابن جزری یہ فرماتے ہیں، کانا اماما ثقتا صدوقا، وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے امام اور ثقہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی ثقات میں کوئی شخص شک نہیں کر سکتا۔ محدثین کرام نے آپ کے ثقہ ہونے پر اعتماد اور اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے جو کتب لکھی، کتب تحریر کی، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو امام حاکم رحمہ اللہ خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مکہ المکرمہ میں گیا، وہاں جا کر میں نے آب زمزم پیا تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے بہترین کتابیں، عمدہ ترین کتابیں لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق عطا فرمائی۔ بعد محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی کتابوں کی تعداد 500 ہے، اور بعد فرماتے ہیں کہ 1000 تک آپ کی کتابوں کی تعداد ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی جو معروف کتابیں ہیں ان میں معرفت علوم الحدیث، المدخل الى علم الصحیح یا المدخل الى علوم الحدیث بھی بعد نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ علماء نیسابور، یہ بھی امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے سوانح پر بھی آپ نے ایک کتاب لکھی۔ آپ کی مشہور و معروف کتاب المستدرک علی الصحیحین، جو واقعتاً ہی ذخیرہ حدیث میں ایک نیا چیپٹر ہے، ایک نئی اصطلاح ہے، ایک نیا باب ہے کہ آپ نے انہی شرائط پر جو امام بخاری مسلم کی شرائط تھی، انہی شرائط پر ایک کتاب کا تحفہ امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ اس پر ہمارا الگ بیان ہوگا، المستدرک للحاکم جو امام حاکم کی کتاب ہے صحیحین پر، اس پر انشاءاللہ ہم ایک الگ بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ امام حاکم رحمہ اللہ اتنی عظیم الشان شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ سے نوازا ہے۔ حاکم کی باقاعدہ طور پر ٹرم بھی اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن جس وجہ سے آپ کو حاکم کہا جاتا ہے وہ وجہ یہاں پر محدثین کرام نے شامل نہیں فرمائی، بلکہ انہوں نے آپ کی عہدہ قضاء کی وجہ سے آپ کو جو حاکم جو آپ مشہور ہوئے ہیں اس کی وجہ وہی وجہ اس کی بیان کی ہے۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ کا وصال نشاپور میں 405 ہجری کو ہوا، بعد نے 403 بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ 405 ہی بیان کیا جاتا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ یوں اپنی ساری زندگی علوم دینیہ کے لیے گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذخیرہ اکٹھا کرنے میں گزاری، اس کی جانچ پڑتال میں گزاری۔ اللہ رب العزت آپ کے بہت درجات بلند فرمائے، بہت درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔